बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने गज़ल नंबर 3 के बाकी अशार की तशरीह करनी है जो कि सफ़ा नंबर 101 पे है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 4 से शुरू करेंगे। गो नामा पर से खुश ना हुआ पर हज़ार शुक्र, वो मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। गो अगरचे नामा पर पैगाम लेके जाने वाला कासिद। अच्छा, अब हम मफ़हूम पहले देखेंगे कि महबूब अगरचे मेरे नाम से खुश नहीं हुआ या मेरे पैगाम से खुश नहीं हुआ, लेकिन शुक्र का मकाम है कि वो मेरा नाम तो जानता है। तो बच्चों, हम दोबारा से वही बात बार बार दोहराएंगे कि उर्दू गज़ल की रवायत क्या है। इसमें आशिकी का ख्वाहिश होती है कि वो अपने महबूब तक बराह रास्त रसाई करे या उससे बातचीत करे, अपने जज्बातों एहसासात का इजहार करे। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती, सबको इस तरह से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, उनकी महबूब से रूबरू आमने सामने मुलाकात नहीं होती। तो फिर दिल के हाथों मजबूर होकर आशिक किसी कासिद का या पैगाम ले जाने वाले का इंतज़ार करते हैं, उसकी खिदमत हासिल करते हैं और उनके ज़रिए अपने जज्बातों एहसासात अपने महबूब तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ भी शायर ने यही बात की, उसने कासिद को भेजा और साथ ये भी कहते हैं कि मेरा महबूब उस कासिद से मेरे पैगाम से खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं खुश हुआ? क्योंकि उसकी तो अदा है ये, उसको नाज नखरे दिखाना बनता है, वो संगदिल है। तो शायर कहते हैं कि महबूब ने उसकी इस हरकत पर, उसके पैगाम भेजने पर नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं बार बार ये काम करता रहूँगा और अपने जज्बातों एहसासात को अपने महबूब तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन फिर शायद पहले तो कहते हैं कि वो मेरे पैगाम से खुश नहीं हुआ, उसने मुझे बातचीत के काबिल नहीं समझा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि शुक्र है, उसने नाराज़गी का इजहार किया, उसने कुछ तो किया, उसने किसी न किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई तो की। बेशक वो खुश नहीं है, लेकिन शायर के लिए क्या बात मानी रखती है, वो बात मानी रखती है कि उसने उसको उसके नाम से पहचाना है, अपने आशिक का नाम पहचानता है। जिस तरह बच्चों की फितरत होती है कि वो छोटी सी चीज़ से खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात से ही नाराज़ हो जाते हैं, तो बिल्कुल जहाँ पर शायर की वही कैफियत है। वो कहते हैं कि मेरी खुशी का मुकाम यही काफ़ी है कि उसने मुझे मेरे नाम से तो पहचाना और मेरी अभी भी कोई हैसियत बाकी। ठीक है, शेर नंबर 6 देखेंगे। बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। बस महफिल अदू दुश्मन, सूरत परवाना पतंगे या कीड़े की तरह, गो अगरचे रश्क हसद कुर्बान होना निसार होना। तो पहले हम इसका मफ़हूम देखेंगे कि ऐ मेरे महबूब, दुश्मनों की महफिल में तुझे देखकर मेरा दिल हसद के मारे, रश्क के मारे परवाने की तरह जलकर खाक हो गया। लेकिन खुशी की बात क्या है कि ये तेरे कुर्बान गया है, ये तुझ पे निसार हुआ है, तेरी वजह से ये काम आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें दो चीज़ों को हमने देखना है कि पहली बात क्या है कि शायर एक आशिक के दिल में दुश्मन के लिए क्या जज्बात है, अपने रकीब के लिए, यानी जिसको उसका महबूब चाहता है, शायर उससे रश्क का मादा रखता है, उससे हसद करता है, वह सारी उम्र इस आग में जलता रहता है कि मैं अपने महबूब से प्यार का इजहार करता हूँ, जबकि महबूब की तमाम नई ख्वाहिशात, तमाम जज्बात किसी दूसरे फ़र्द के लिए। ठीक है, तो रश्क और हसद का मौजू उर्दू शायरी में बार बार आएगा। ठीक है, और दूसरी कहते हैं सूरत परवाना दिल मेरा। बच्चों, हमने क्लास में एक बार डिस्कस की थी कि परवाने की उर्दू शायरी में अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो परवाना शमा का, रोशनी का आशिक होता है। वो रोशनी गिर चक्कर काटता है और आखिरकार वहीं पर जल कर फना हो जाता है, अपनी जान दे देता है। लेकिन बाकी परवानों की तड़प और लगन कम नहीं होती, बाकी परवाने फिर शमा के पास आते हैं और वो भी अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो शायर ने यहाँ अपने जल मरने को, अपने हसद को एक परवाने से तशबीह दी है
کہ جیسے پروانہ شمع کی یہ چکر کاٹتے کاٹتے جل کر راکھ ہوتا ہے، اے میرے محبوب تیری محفل میں میرا بھی یہی حال ہے، میں کبھی جی اٹھتا ہوں اور کبھی میں وہاں پر مر اٹھتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرے دل کا حال خراب ہو رہا ہے یا مجھ پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بلکہ میرے لیے اچھائی کی بات کیا ہے کہ میرا دل اگر کام بھی آ رہا ہے، میرا دل اگر جل رہا ہے، تو سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ تجھ پہ نثار ہوا ہے، یہ تجھ پہ قربان ہوا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ منظر انتہائی اذیت ناک ہے۔ رشک اور حسد کے جذبات ابھر ابھر کے باہر نکلتے ہیں، میرا دل جلتا ہے جب تم کسی اور کی محفل میں بات چیت کرتے ہو، کسی اور کی محفل میں رہتے ہو، تو میرے دل کا جو خون ہوتا ہے وہ دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ آ دیکھ میری حالت دیکھ کہ میں کس طرح سے جل کر راکھ ہو گیا ہوں، اور پروانے کی طرح اپنی قیمتی ترین چیز دل کو میں نے جلا کر خاک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری شعر دیکھیں گے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ ہوش و حواس عقل سمجھ، تاب و تواں قوت اور طاقت۔ اب اس کا ہم مفہوم دیکھیں گے، داغ۔ اب یہاں پر داغ کیا ہے؟ شاعر کا تخلص ہے، کہتے ہیں اے داغ اب میری عقل سمجھ اور قوت اور طاقت ختم ہو چکی ہے، اب میری جانے کا وقت بھی آ چکا ہے، کیونکہ میرا سب کچھ چھن چکا ہے۔ اب دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ اب میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں جہاں پر انسان کے حواس کام نہیں کرتے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی تمام قوتیں چھن چکی ہیں۔ بچوں ہم جانتے ہیں کہ بچہ اور بوڑھا بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، قوت مدافعت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کہ دونوں کے پاس اپنے سہارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہی بات کرتے ہیں کہ اب میں کچھ بھی نہیں رہا، میں نے اپنی تمام زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں گزار دی ہے، اب میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پر مجھے محتاجی ہے، میں دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوں، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اے داغ اب زندگی سے اور کیا امید رکھیے، کیونکہ اب تو نہ وہ عقل سمجھ، نہ وہ پہلے سے طاقت رہی، نہ وہ پہلے سے جذبات ہیں، نہ وہ پہلے سے رونقیں اور شادابیاں ہیں، اب تو زندگی کے تمام حالات خراب ہو چکے ہیں۔ پھر وہ خود کہتے ہیں آخری شعر میں کہ بڑھاپے کے باعث تمام چیزیں تو نہیں رہی، جب ہوش و حواس اور طاقت ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں اس سفر پر جانے والا ہوں کہ جس کی ایک تکلیف ایک طرف، جس کا بوجھ ایک طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا سا سفر کرنا ہو تو پہلے سامان بھیجتے ہیں، جیسے مثال ہم جہاز پہ جب جاتے ہیں تو پہلے سامان بک کرواتے ہیں، پھر ہم خود فلائٹ پہ جاتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ سامان میرا رخصت ہو چکا ہے، اب میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، جو ہر انسان کی آخری منزل ہے، جہاں اب میں روانہ ہوں گا وہاں سے واپس آنے کی کوئی امید برقرار نہیں۔ مراد کیا ہے کہ اب موت بالکل قریب ہے اور میں اپنی آخری منزل پر روانہ ہو جاؤں گا، میرا دل، میرے جذبات، میرے تمام احساسات یہیں پر رہ جائیں گے اور وہ دنیا میں یاد رکھے جائیں گے، لیکن تب تک شاید میں نہ رہوں، کیونکہ میرا وقت آخر بہت قریب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، 3 اشعار کی تشریح کریں گے، اور آج جو ہم درخواست کریں گے وہ ہے پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی تقسیم کے ناقص انتظام کے بارے میں درخواست، یعنی ڈاک کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے تو اس کو بہتر کروانا ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب ضلع الف ب جی۔ بخدمت جناب پرنسپل نہیں لکھنا، ہم کوئی کالج میں درخواست نہیں لکھ رہے، ٹھیک ہے۔ عنوان ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت، یعنی ڈاک کا نظام بہت خراب ہے، اس کو درست کروانا ہے جناب عالی۔ اس کے بعد ہم جو مضمون لکھیں گے، سب سے پہلے ہم بتائیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ واہ کینٹ کا علاقہ ہے، یہاں پر لکھا آپ کوئی بھی کہہ لیں، ہمارے محلے میں، ہمارے ضلع میں ڈاک کی تقسیم کا انتظام بہت خراب ہے۔ پھر جو جو پریشانیاں ہیں، ہمیں ڈاک نہیں مل رہی، پوسٹ مین جو حالات ہیں اس کے وہ بتائیں کہ کبھی آتا ہی نہیں، کبھی کسی اور کے ہاتھ تھما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں بتائیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا ڈاک سے کیا تعلق ہے۔ اس طرح یہاں پہ لکھیں کہ میں استاد ہوں تو میری ڈاک وغیرہ آتی رہتی ہے، میں کچھ رسالے خریدتا ہوں جو وقت پر نہیں ملتے، ٹھیک ہے، کوئی سرکاری خط ملنے والا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا پہلے تو ایک آپ نے
ٹوٹلی بتانا ہے کہ علاقے کی کیا صورتحال ہے، پھر اپنا ذاتی بتائیں کہ آپ کو ڈاک نہ ملنے سے کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں کرنے کے بعد آپ آخر میں درخواست کریں کہ برائے مہربانی ساری صورتحال کا جائزہ لے کر اس تمام صورتحال کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں کرنے کے بعد آپ درخواست گزار یا عرضی گزار الف بے جیم لکھیں گے اور ساتھ آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ بہت آسان سی درخواست ہے، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔